لوط علیہ السلام پیغمبر کی قوم میں کون کون شامل ہے جی؟ مرد اور دونوں کو شامل ہے نا. تو وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، یعنی مرد عورتوں سے کہا، کیا تم بصارت رکھتے ہوئے بھی فحاشی کی طرف آتے ہو؟ یعنی تمہارے پاس بصارت ہے، یہ تم جانتے ہو، تمہارے کو پیدائش ہی ایسا کیا کہ تمہیں عورتیں اچھی لگنی چاہیے، عورتوں کو زینت بنایا، خوبصورت بنایا. ابھی پڑھا نا پیچھے. تو آگے اس فحاشی کیا ہے؟ کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت کر رہا ہو کے ساتھ آتے ہو، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو. تو اب یہ دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے کہ لڑکوں کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، ہیرو ورشپ جسے کہتے ہیں. عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت کر رہی کون؟ عورت. اور مرد مردوں کو شہوت چھوڑ کے مردوں کی نقل کر رہا ہے. کر رہے نہیں کر رہے؟ نہیں نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ نظر آ رہے نہیں نظر آ رہا؟ جب بھی آدمی کسی بھی ہیرو کو دیکھ کر ویسے ہی کپڑے حلیہ بنا لے تو کس کو دیکھ رہا ہے وہ؟ مرد کو. اور جس خواتین کو جو آدمی مشہور ہو گیا خواتینوں میں کوئی مرد، وہ عورتیں اس کو کیوں پسند کر رہی ہیں؟ جبکہ شہوت کس سے ہونی چاہیے؟ عورت سے. عورتوں سے، یعنی عورتیں اگر اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں تو ایک نیچرل فینومینا میں جائے گی بات. لیکن اس کو چھوڑ کے تم مردوں سے اگر شہوت کرو تو یہ غلط ہے. یہ فطرت میں ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. دونوں کو، عورت مرد دونوں کی بات ہو رہی یہاں پر. تو عام طور پہ بڑے آرام سے لوگوں نے یہ آیت کو مردوں سے حوالہ کر دیا کہ مردوں کی باتیں، عورتیں آرام سے بچی، عورتیں خوب دیکھ رہی ہیں مردوں کو بیماری میں. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے نہیں، آپ تو بڑی نیچرل بات کر رہے ہیں، ہمیں ہو رہی ہے شہوت، ہم اور مردوں سے ہمیں ہوتی ہے اٹریکشن. کون کہہ رہا نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ بیماری وہی لکھی ہوئی ہے، بیماری ہے، آپ یقین کریں یہ. اور آپ یقین کریں باہر دنیا میں اگر اس کو آپ آگے بڑھا لیں، سیکس کی طرف لے جائیں، تو دنیا میں جو لیسبینزم ہے وہ تو مردوں کا ایک تعلق اپیرنٹلی نظر نہیں آتا نا، عورتوں کا تعلق نظر آ رہا ہے، مگر وہ بھی ایک مرد عورت ہے بیسیکلی. اور آپ دیکھیں وہ ہومو سیکشول کے جو ہوتے ہیں کانوائز ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ لیسبین ساتھ ہوتی ہیں. نہیں سمجھا آپ میری بات؟ یعنی اگر فرض کریے اس کے خلاف امریکہ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، مردوں کے خلاف شہوت کر رہے ہیں، اس حد تک چلے گا شہوت میں کہ وہ سیکشل ریلیشن شپ فحاشی اس تک وہاں سے چلے گئے، خالی دیکھنے کے تک نہیں، آگے بھی بات بڑھ گئی. تو اس پروسیشن میں عورتیں لیسبین بھی ساتھ ہوں گی. سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ بیسیکلی وہ بھی ایک سیم سیکس کی بات ہے، میل سیکی ہے. وہ بھی عورت کا مرد سے شہوت ہونا یا اس طرح بھی وہ میل سیکی، ایک اس میں میل کی طرح بہیو کرتی ہے عورت. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ نارمل بات کیا ہے کہ عورت کا بھی عورت سے نارمل شہوت، یعنی جنسی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھا بھلا محسوس کرنا عورت کو دیکھ کے. ایک آدمی عورت کو دیکھ کے اچھا بھلا محسوس کرتا ہے، یا عورت کو دیکھ کے اچھا بھلا محسوس کرتی ہے، کسی کی خوبصورتی کو ایڈمائر کرنا از ناٹ رانگ، از نیچرل. بٹ بیونڈ دیٹ، اس کے آگے اگر آپ بڑھے تو غلط ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کی زمانے میں کیا آج بھی اس طرح کی اگر سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ پرابلم ہے. تو وہاں انہوں نے جب یہ کہا تو جواب دیا اس قوم نے. سورہ نمل 27 کی 56، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. پس اس کی قوم نے جواب یہ تھا کہ سوائے انہوں نے کہا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک وہ بڑے طہارت زدہ بنتے ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے جواب دیا جو کہ شہوت کر رہے ہیں، عورت مرد دونوں مل کے شہوت کر رہے ہیں مردوں سے. عورت مرد دونوں مل کے شہوت کر رہے ہیں مردوں سے. انہوں نے کہا ان کو نکالو بھائی، یہ بڑے پاک زدہ بن رہے ہیں، یہ بڑے طہارت زدہ بن رہے ہیں. طہارت اپنے کو کہہ رہے ہیں ہم تو بہت طہارت والے لوگ ہیں. اور حقیقت ہے عورتوں کو بھی برا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے کہنا کہ تم مردوں سے کیا شہوت کرے تو کہنا کیا مطلب، یہ تو نارمل بات ہے. نارمل بات نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جیسے ایک آدمی سے شہوت کرے. کیونکہ دیکھیے فطرت میں بنایا ہے کہ وہ خوش نما ہے، تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے،
اس کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ لڑکی کو اچھا لگتا ہے؟ کون سی ایسی خواتین ہیں جو چاہیں کہ ان کے شوہر ان کی تعریف نہ کرے؟ کوئی ایسی خواتین بوڑھی ہو جائیں تب بھی جائیں کھانا کیسا ہے، فلانا کیسی چیز ہے، فلانی کیا چیز ہے، ہر طرح ان کی خواہشات میں رکھا ہے خدمت کرنا، تعریف اپریسیشن چاہتی ہے، نیچرل فینومنا ہے، اور آدمی کا کام ہے اس کو تعریف کرے، اس کی ہر اچھائی کی تعریف کرے، یہ اس کی غذا ہے، کیونکہ وہ کام ایک نیچرل فینومنا ہے۔ آپ سے تعریف کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ اس کی تعریف کیجئے، کیونکہ خوش نما وہ ہے، آپ چاہ رہے ہیں میری تعریف ہو، وہ اگر کر بھی رہی ہے اس لیے کہ آپ کریں۔ آپ بلیو کریں، عورتیں تو ایک دوسرے کی تو ملتی بڑی اچھی لگ رہی ہو، ایک سیکنڈ نہیں ہو لگے ایک دوسری تعریف کر دیں گے، یہ بڑے اچھے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تمہارے، امیڈیٹلی بولتی ہیں ایک دوسرے کو۔ ہم پھر بھی گھر میں بیوی بار بار آن کے دکھائیں کیسی لگ رہی ہو، ہاں ٹھیک ہے صحیح لگ رہی ہو، کیوں نہیں کہہ رہا ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہے آپ؟ تعریف کریں آپ، کیونکہ وہ خوش نما ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہیں برا لگ رہا قوم کو، جو اس کے اپوزٹ سائیکی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مطہر بن رہے ہیں، ان کو نکال باہر کرو۔ انہیں اتنا برا لگا ان لوگوں کو، یہ برا لگ رہا ہے ان کو، کہنے لگے کہ ان کو آل لوط، دیکھیں آل کہتے ہیں فالوورز کو، یہ لوط علیہ السلام کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، یہ فالوورز، آل کہتے ہیں آل عمران یا آل لوط یا آل فرعون، آل کہتے ہیں عربی میں فالوورز کو، ان کے جو فالوورز ہیں، یہ اردو میں کہیں گے ماننے والے ہیں ان کی بات کو۔ سورہ ہود 11 اس کی 81، قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اب یہ رسول جو آئے ہوئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، جو تباہ کرنے آئے تھے اس قوم کو جو اس میں ملوث ہو گئی ہے اور آج بھی پرابلم آتی ہے، انہوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے رسول ہیں، یہ لوگ تجھ سے جڑ نہیں سکیں گے، یعنی آل لوط سے جڑ نہیں سکیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، بس تو اپنے اہل کو، اپنی فیملی کو رات کے حصے میں لے کر چل دے، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، سوائے تیری بیوی کے، بے شک اس پر وہی پہنچے گی جو ان کے اوپر پہنچے گی، اور ان کے طے شدہ وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں کے جو رسول تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بستی کو یا اس قوم کو جو اس میں بہت زیادہ ملوث ہو جائے، یعنی جو عورتوں سے شہوت چھوڑ کے مردوں سے شہوت کرنے لگے، عورتیں بھی اور مرد بھی، تو جب یہ اس طرح کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ رسول آ جاتے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے یہ جڑ نہیں سکیں گے، یہ لوگ آپ کو مطہر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ ڈیفرنٹ رکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہماری سوچ جو ہے ہماری ہے، آپ سے جڑنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ اپنے فیملی کو، جو فیملی آل لوط جو بھی فیملی ہو اس کے معنی، ان کو لے کے آپ جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں۔ لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور ان پر بھی وہی پہنچے گا جو ان لوگوں پر پہنچے گا۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کس چیز میں ملوث تھی؟ بتائیں؟ وہ بھی مردوں سے شہوت ہو رہی تھی ان کو، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف مردوں کا مردوں شہوت نہیں، عورت کا بھی شہوت ہونا ہوئی ہے، ایگزیکٹلی وہی سزا لکھی ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، یعنی آپ سوچئے لوط علیہ السلام کی بیوی کا لکھا ہوا یہاں پر، ان پر بھی وہی چیز پہنچے گی، بیوی پر، لوط علیہ السلام کی بیوی پر، جو ان لوگوں پر پہنچی۔ تو اس کے معنی عورت مرد دونوں کو لکھا ہوا ہے کہ شہوت مردوں سے کرنا غلط ہے، پیغمبر کی بیوی ہے یہ۔ اور ایک جگہ اسی بہت جگہ لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو، لوط علیہ السلام کہتے ہیں میں ہیلپ لیس ہوں، یہ تم جس طرح کی باتیں کرو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، یہ جو تمہاری سوچ ہو گئی ہے اس طرح، یہ ایسی خطرناک سوچ ہے۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے
کہ بھائی دنیا میں جو بھی غلط کام ہوتے ہیں زندگی میں، زنا کہہ لیں آپ، جو یعنی زنا جو ہو رہا ہے دنیا، کرپشن جو ہو رہا ہے، اس پہ دو بحثیں چلتی ہیں. مطلب کچھ لوگ مردوں کو کہتے ہیں مرد ذمہ دار ہیں، ریپ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، زانی ہے مرد، عورتیں بیچاری مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. تو یہ ایک کانٹروورسی ڈیولپڈ ہے. عورتیں مردوں کو بلیم دے دیتی ہیں، مرد عورتوں کو بلیم دیتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے قرآن مجید میں، قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ زیادہ تر اس ایکٹ میں، گناہ کے، اس زنا کے یا اس فاحشہ کے اندر جو ساری باتوں میں، اس میں زیادہ تر کس کو زیادہ کہا گیا مقابلتاً. تو یہاں دیکھیں سورہ یوسف میں ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے، جو ریلیٹڈ ہے یوسف علیہ السلام سے اور ایک عزیز کی بیوی سے، شادی شدہ بیوی. اب دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سورہ یوسف 12ویں سورت ہے، اس کی 21 اور 22. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور عزیز مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، شاید یہ کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین پر مقیم کیا، مضبوط بنایا، اور تاکہ ہم اس کو احادیث واقعات کی تعویل سکھائیں. اور اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا اب یہ میں واقعہ بیان کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کی. پورا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کے بھائیوں نے پلان کیا ان کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پوری واقعہ ہے. تو اس کنویں میں کنویں والے جاتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں، پھر اس بچے کو بیچا جاتا ہے. یوسف چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بکتے ہیں، اور فائنلی یہ جو ہے یہ شہر مصر کا ایک شخص ہے، وہ خرید لیتا ہے. وہ جب خرید لیتا ہے اس بچے کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، تو اپنی بیوی سے آن کے وہ کہہ رہا ہے یہ بات. یعنی ایک شخص ہے جس نے اسے خریدا یعنی یوسف علیہ السلام کو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے اچھی طرح گھر میں رکھو، ہمیں ہو سکتا ہے یہ فائدہ مند ہو ہماری زندگی میں آئے، یا پھر یہ ہم اس کو بیٹا بھی بنا لیں گے. یعنی اندازہ کریں یوسف علیہ السلام کو، بچے کو لا کے ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اس کو بیٹے کی طرح ہم اس کو رکھتے ہیں، گھر میں بیٹے کی طرح رکھتے ہیں اور اس کو مقیم کرتے ہیں، اور اس کو یہ ہمارے لیے کسی فائدہ مند بھی ہو. اسی طرح اللہ کہتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس لیے ٹھہرایا کہ آگے چل کے ان کو ہم نے احادیث کی تعویل کری، ان کو علم دیا کہ احادیث اور واقعات کی تعویل کرو. جو واقعات ہو جاتے ہیں نا معاشرے میں، اس کی تعویل کر دیتے تھے یوسف علیہ السلام، یا کوئی خواب دیکھ لے اس کی وہ تعویل کر دیتے تھے. یعنی انٹرپریٹیشن آف دا ڈریمز، انٹرپریٹیشن آف دی ایونٹس جو ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں، کچھ واقعات ہوتے ہیں ان کی تعویل کر سکتا، ہر آدمی نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا خوابوں کی تعویل کرنا یا ویسے واقعات کی. اب یوسف علیہ السلام اس شخص کے گھر میں ہے، اس کی بیوی سے انہوں نے کہہ رکھا ہے، اور وہ بچہ وہاں جوان ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام گھر میں جوان ہو رہا ہے، تو وہ کون ہو گئے؟ ایڈاپٹیڈ فادر مدر ہو گئے. یوسف علیہ السلام کے ایڈاپٹیڈ فادر مدر ہیں یہ. اب کیا ہوا؟ سورہ یوسف 12ویں کی 22ویں آیت میں لکھا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ یوسف بلوغت کو پہنچا یعنی جوان ہو گیا تو ہم نے اس کو دانائی یعنی حکم سکھایا اور علم عطا کیا. حکم و علما، یہ دو چیزیں دے دی ان کو، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام اس ایڈاپٹیڈ عزیز کے جو مصر کا جو وہ تھا، عزیز جو تھا، عزیز کی بیوی وہاں اس کو بڑا ہو گیا. وہ کون بڑا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور علم کی تعلیم دے دی گورن کرنے کے لیے، اور وہاں پر وہ گھر میں ہے. اب سنی کیا ہوا. سورہ یوسف 12 اس کی 23 اور 24. وراودت
التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور وہ عورت جس کے گھر میں وہ یعنی یوسف تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی. ایک لینگویج ہے ڈورے ڈالنے لگی. ڈورے ڈالنے کا مقصد یہاں یہ سمجھے آپ, کھوج لگانے لگی. اس کے جوان ہو رہا ہے نا, وہ جوان ہو چکا ہے, تو اس کے اندر کھوج لگانے جا رہی تھی کہ کس ٹائپ کا یہ مرد ہے. اور اس عورت نے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آ جا. تو اس یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, بے شک میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے, بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. ایک شادی شدہ عورت, یاد رکھیں ایک شادی شدہ عورت ہے وہ, اور آلموسٹ بیٹے کی طرح اس کو پال رہی ہے وہ ہیں. اور یوسف علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہیں وہ. تو جس کو اللہ نے علم دیا تھا, حکم دیا تھا, جوانی پہ وہ پہنچ چکے ہیں, اس پہ اس عورت نے اس پہ یعنی اس پہ اٹیمپٹ کری. پورے قرآن مجید میں ایک ہی واقعہ ہے جہاں ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ یہ ایک جوان بیٹے کا واقعہ مینشن ہے قرآن میں, وہ بھی پیغمبر. تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں, میں عورتوں کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مردوں کو اور سب عورتوں کو یہ ان آیات سے ایجوکیشن حاصل کیا ہو رہی ہے. ایجوکیشن یہ حاصل ہو رہی ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ مرد جو ہیں وہ عورت کے لیے زینت نہیں ہے. مرد جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ عورت کے لیے زینت نہیں ہے, خوشنما نہیں ہے. عورت خوشنما ہے, لیکن ایک چیز ہے مردوں میں, جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا جتنی بھی دنیا میں نالج ہے, سائنس ہے, جتنی چیزیں ٹیکنالوجی وہ مردوں کے تھرو سامنے آتی ہے. اس میں عورتیں ہوتی ہیں لیکن میجورٹی جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ ایک عام آدمی تو تھے نہیں, تو اس کی جو وہاں میں بتا رہا ہوں نا, کھوج لگانے کی کوشش کی بند کر کے کمرے میں کہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. مطلب اس میں چاہے وہ آگے وہ غلط حرکت بھی انوالو ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ عورت کے لیے مرد اٹریکشن ہوتا ہے اس کی سوچ کی وجہ سے. کیا سوچ رکھتا ہے وہ, اس کی خوبصورتی اٹریکشن نہیں ہے, سوچ. اور اسپیشلی پیغمبر والی سوچ آپ پیغمبر تھے وہ تو. اب آپ سوچئے کہ ہم ایک عام آدمی اگر اس طرح عورت کمرہ بند کر لے تو کیا کرے گا وہ؟ اگر کرائیت نہیں ہو رہی ہے اس مرد کو اس عورت سے, کہے تو آج تو مزے آ گئے, استغفر اللہ. لیکن تو یہ سمجھیں آپ اس بات کو کہ یہ جناب قرآن مجید میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں لکھا ہوا ہے. تو ایک صاحب مسلمان کے کہنے لگے آپ قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں نکالیں جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے بھائی ہم پہ بھی ظلم ہو رہا ہے کچھ, ہم بھی اپنا ظلم بتانا چاہیں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ابھی آج بتاؤں, یہ دنیا میں جو عورتیں جو وومن لبریشن کی باتیں کرتی ہیں, کچھ عورتیں ہیں جو کہتی ہیں عورت ہمارے کو آزادی چاہیے, ہم بڑی مظلوم ہیں, ہم مطلب اتنے مظلوم ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے ان مردوں سے, یہ مرد ہم پہ قابض ہیں. یہ باقاعدہ سوچ عورتوں کی. تو میرا آج ان سے یہ چیلنج ہے کہ میں آزادی مانگتا ہوں عورتوں سے. مجھے صحیح بتا رہا ہوں, بچپن میں ہماری ماں نے ہم کو قبضے میں کر رکھا ہے, ہم کچھ بول نہیں سکتے ان کے آگے. بتائیے آپ کیا سچ ہے غلط ہے؟ اور اگر بیوی دل کو بہت بھا گئی تو اس کے آگے نہیں بول سکتے. ہم کو آزادی چاہیے صاحب ان عورتوں سے. پھر ہو گئی بیٹیاں, پھر انہوں نے پھر پکڑ لیا ہم کو, ان کے آگے نہیں بول سکتے. بیٹے کو تو ایک چپاٹ لگا دیں, ابا سے جھگڑا کر لے, پھر بیٹی کے جذباتی آ گئی تو ماں ایک جذباتی دباؤ عورت, بیٹی ایک جذباتی دباؤ عورت, بہن ایک اور جذباتی دباؤ, اس نے پکڑ رکھا. ہم کو آزادی چاہیے. آپ سچ بتا رہا ہوں میں, آپ یقین کریں پوری دنیا میں آپ دیکھیں آپ کی بہن کے ساتھ کچھ ہو جائے فوراً آپ بھول جائیں گے کہ میں کون ہوں کیا ہوں, سب آگے بھاگے چلے جائے. آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ ہو جائے
آپ سب بھول جائیں گے. آپ کی ماں کے ساتھ کوئی کر دے کوئی حرکت, آپ تو باقاعدہ غلام ہیں عورتوں کے. تو میں کہہ رہا ہوں آج ان عورتوں سے ہمیں آزادی چاہیے. تو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے وہ جناب بیٹے تھے وہ قبضہ کر لیے. اب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, ہم انسان تو ایک دم پکڑا جائے گا نا بیچ میں. تو انہوں نے جناب کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی میں نے آیت پڑھ دی تھی, اس آیت سے پہلے لکھا ان کو اللہ نے علم دے دیا تھا, حکم دے دیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں بے شک میرے رب نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے, بے شک میں ظلم کرنے والوں کے پھلا نہیں پائیں گے. یعنی انہوں نے اس چیز پہ اپنی اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. آگے دیکھیں کنٹینیوٹی میں سورہ یوسف 12 اس کی 24 آیت, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور اس عورت نے اس کے ساتھ دلچسپی لی اور وہ بھی اس کے ساتھ دلچسپی لے لیتا اگر اپنے رب کی یا پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتا. یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو برائی اور بے شرمی کی کام سے دور رکھا, بے شک ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا وہ. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے عربی میں کذالک لنصرف عنہ سوء, سوء کہتے ہیں برائی, والفحشاء اور فحشاء. اس سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ دور رکھا. لیکن اوپر بات یہ لکھی اس عورت نے دلچسپی لی تو یوسف علیہ السلام بھی دلچسپی لے لیتے. دیکھیں میں عربی میں لکھا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. تو یہاں کتنے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کی بحران دیکھا ہوا ہے, ہم نے تو کچھ بھی دیکھا ہوا. تو اگر اس طرح کی سچویشن تو یوسف علیہ السلام نہیں ہیں, آپ بھاگے ہیں آپ. تو یہ قرآن مجید میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیغمبر, پہلی بات تو پیغمبر ہیں وہ, اور وہ تک کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عورت جس پہ وہ بھی اس دلچسپی لے لیتا اگر اللہ تعالیٰ کا برہان نہ دیکھا ہوتا, اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھا ہوتا اور برائی اور فاحشہ سے ان کو اللہ نے دور رکھا ہوا تھا. یہ پرابلم ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو زینت بنایا ہوا ہے, زینت بنایا ہوا ہے, کیا کریں آپ. تو یہ امپورٹنٹ بات جو بتانے کی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برہان دیکھا ہوا ہونا چاہیے برائی سے, ورنہ تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ اس آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیغمبر ایک عام آدمی نہیں, کہ لڑکیاں جو ہیں, بیویاں جو عورتیں, شادی شدہ عورتیں. اچھا, اور ریسرچ کی گئی ہے دنیا میں, پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, زیادہ تر جسے ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس. ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا اردو کا معنی ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی یا شوہر کسی اور عورت سے, مرد شادی کا کسی اور سے ناجائز تعلقات کر لے, یا بیوی کسی کی ہے وہ کسی اور مرد سے ناجائز تعلقات کر لے. اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس. یہ زیادہ دیکھا گیا ہے شادی کے بعد عورتیں کر لیتی ہیں. شادی سے پہلے کیونکہ وہ ڈر خوف میں ہوتے کہ شادی نہ ہوگی بدنام ہو جاؤں گی, یہ ہو گیا. شادی کے بعد انہیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, مرد ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر دنیا میں شادی کے بعد یہ غلطی کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور قرآن میں مثال بھی شادی شدہ عورت کی ہے. اور جتنے شادی شدہ آنکھ بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیوی کے معاملے سے آنکھیں کھول لے. شک نہیں کروا رہا ہوں میں, شک نہیں کروا رہا ہوں میں آپ کو, مگر اللہ تعالیٰ کی آیت میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنی بیویوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اپنی بہن, ماں, بیٹی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آزادی چاہیے. اپنی بہن کی آپ غلط کبھی نہیں سمجھیں گے, اپنی بیوی کو نہیں غلط سمجھیں گے, اپنی ماں کو نہیں سمجھیں گے. باقی دنیا کی بہت غلط نظر آ رہی ہے آپ کو, اس پہ نگاہ بھی ایسی رکھی ہوئی کر کے, کدھر جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. اپنی ماں, بہن, بیٹی کی طرف دیکھ ہی رہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ شک کریں, میں پھر بول رہا ہوں, شک لفظ میں نے نہیں کہا ہے, مگر ایک محتاط طریقے سے زندگی گزارے آپ, محتاط طریقے سے ہونی چاہیے. شک تو ایک خامخواہ, ایک شک تو ہوتی ہے جو آپ خامخواہ ایک ایسی بات سوچ لیں.
تو دیکھیے قرآن مجید میں، اور پھر دیکھیے اس کا اور اس کی اور پروف ملے گا اب آپ کو کہ اس طرح ہوتا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 15 آیت. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، پس تم میں سے ان پر 4 گواہ لے لو. پس اگر وہ گواہی دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. اچھا اب دیکھیں یہاں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ اور تمہاری عورتیں یعنی بیویاں، تمہاری بیویاں فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، ہوئی بھی آ رہی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو شک کر رہے ہیں، وہ کرتی ہوئی آ گئی ہیں اور 2 ٹوک آپ کو بتایا چل رہا ہے کہ میں کرتی ہوئی آئی ہوں. کیا کریں گے اب آپ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے پس تم میں سے ان میں سے 4 گواہ لو، ان کو بند کر لو. یہ کرے اب آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہ آپ الزام لگا رہے ہیں، نہیں، وہ خود کہہ رہی ہیں ہم کرتے ہوئے ہیں، فلانے کے ساتھ ہمارا چکر ہو گیا. پتہ چل جائے گا آپ کو، یہ کرتی بھی آ رہی ہیں. دیکھیے سوال لکھا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتیں آ رہی ہیں فاحشہ کرتی بھی، تو آپ نے ان کو گھر میں روکنے کے لیے گواہ لے رہے ہیں، ان کی فاحشہ کے لیے گواہ نہیں کرنا کہ فاحشہ کیا نہیں کیا، وہ تو کرتی بھی آ رہی ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ فاحشہ کرتی بھی تو آ رہی ہیں، آ گئی. آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کیا کریں؟ تو آپ کیا کریں؟ تو ان پہ روکنے کے لیے ان کو ایسے بند کر دو. لوگ کہے بھائی آپ نے کیوں بند کر دیا اپنی بیوی کو گھر میں؟ ان کو بند کرنے کے لیے 4 گواہ لیں. یہ نہیں کہ آپ ان کی کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کرتی بھی آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر مرد جو بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کا جو مرد ہے وہ ہے اصل میں عیسائی یہودی، بائبل کی سوچ رکھتا ہے. وہ اس کی تو عزت اور انا کا کیس بن جائے گا، عزت اور انا کا کیس بن جائے گا. اور نیچے لکھا دیکھیں آپ، بائبل اور یہودی اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق لیویٹیکس 20:10، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں کو ضرور جان سے مار دو، سنسار کر دو. ہے اب اگر فرض کریے کہ ایمان والا جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا، اس کی بیوی یہ فاحشہ کرتی بھی آئے، تو اللہ کہہ رہا ہے آپ 4 گواہ لیں اور اس کو بند کر دے گھر میں. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ 4 گواہ لے کے ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت ان پہ پوری ہو جائے. یعنی